اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد دلالۃ التنبیہ وتسمى دلالۃ الایماء ایضا وہی کالاولی فی اشتراط القصد عرفا ولکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام او صحتہ علیہا۔ پہلی دلالت اقتضا تھی، دلالت سیاقیہ کی اقسام میں سے۔ دلالت اقتضا جو مقصود متکلم بھی تھی اور کلام کی صحت اور صدق بھی اسی پر موقوف تھا۔ فرماتے ہیں دلالت تنبیہ جو ہے یہ ایک جہت سے دلالت اقتضا کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ شریک ہے، اور ایک جہت سے اس سے جدا ہے۔ شریک اس جہت میں ہے کہ جس طرح دلالت اقتضا مقصود متکلم ہوتی تھی، یہ بھی مقصود متکلم ہوتی ہے، شریک ہو گئی نا۔ جدا اس چیز میں ہے کہ دلالت اقتضا پر کلام کی صحت موقوف تھی، دلالت تنبیہ پر کلام کی صحت اور صدق موقوف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا۔ متکلم اس کو اس لیے لاتا ہے کہ متکلم اس کلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ متکلم اس سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے جس پہ وہ ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتا، سہارا اس کو بنا کر انڈائریکٹلی کسی شے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس کا مقصود ہوتی ہے۔ اچھا، دلالت التنبیہ تسمى دلالت الایماء، فرماتے ہیں دلالت تنبیہ کو دلالت ایماء کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دلالت ایماء، ایماء ہاں جی، اگرچہ وہ اشارہ ایک الگ آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہی کل اولا، یہ دلالت تنبیہ اس دلالت اقتضا کی طرح ہے، فی اشتراط القصد عرفاً، کہ وہاں بھی قصد تھا یہاں بھی قصد ہے، وہ بھی مقصود متکلم تھی یہ بھی مقصود متکلم ہے۔ وَلَكِن مِّن غَيْرِ أَن يَتَوَقَّفْ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ عَلَيْهَا، لیکن جدائی یہاں ہونی ہے کہ اس پر کلام کا صدق اور کلام کی صحت موقوف نہیں ہوتی، دلالت اقتضا پر ہوتی تھی، دلالت تنبیہ پر موقوف۔ وَإِنَّمَا سِيَاقُ الْكَلَامِ مَا يُكْتَبْ بِهِ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ اللَّازِمِ، سیاق کلام یہ کہتا ہے کہ متکلم کی مراد یہی ہے، سیاق کلام بتاتا ہے کہ متکلم کی مراد یہ ہے، یا سیاق کلام یہ کہتا ہے کہ یستبعد عدم ارادت ہی، کہ یہ بعید ہے کہ متکلم اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا یہ کہتا ہے کہ یہی مراد ہے، یا یہ کہتا ہے کہ بعید ہے کہ یہ مراد نہ ہو۔ اچھا، وبہذا، اور اسی وجہ سے، بہذا سے مراد یعنی عدم توقف ہے، صیحت ہی و صدق ہی علیہا، اس وجہ سے تفتارق کو ان دلالت الاقتضاء، یہ دلالت تنبیہ جدا ہو جاتی ہے دلالت اقتضاء سے، لأنہا، کیونکہ دلالت اقتضاء، لأنہا دلالت اقتضاء کما تقدم، جس طرح کے گزر چکی ہے یہ بات، یتوقف صدق الکلام و صیحتہ علیہا، کہ کلام کی صحت اور صدق اسی دلالت اقتضاء پر موقوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔
والے دلالت تنبیہ موارد کثیرہ نذکر اہمہا، فرماتے ہیں دلالت تنبیہ کے لیے بہت سارے موارد ہیں، ان میں سے اہم ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مورد ما اذا اراد، یہ ترجمے میں سارا واضح ہوتا جائے گا، کوشش کرتے ہیں کہ آج ختم ہو جائے۔ ما اذا اراد المتکلم بیان امر فنبہ علیہ بذکر ما یلازمہ عقلا او عرفا، کہ جب متکلم کسی ایسے امر کے بیان کا ارادہ کرے، متکلم ارادہ کرے ایسے امر کے بیان کرنے کا، کہ فنبہ علیہ بے ذکر ما یلازمہ، کہ اس کی طرف متوجہ کرائے ایسی چیز کو ذکر کرنے کے ساتھ جو اس کی مراد کا لازمہ ہو، چاہے وہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ کما اذا قال، یہاں سے واضح، کما اذا قال دکت الساعہ العاشرہ، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال کے طور پر ادھر دیکھیں، متوجہ کرانا چاہتا ہے کسی ایسی چیز کا جو لازمہ اس کا بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، بات اور کرتا ہے، متوجہ اصل اس بات کے لازمے کی طرف کرنا ہے۔ میں کفایہ کا مباحثہ پر گیا، مجھے وہاں دیر ہو گئی مباحثہ کراتے کراتے، آپ یہاں انتظار کر رہے تھے، آپ، ہمارا ٹائم تھا 6:30، 6:30، آپ نے مجھے کال کی کہ بلا 6:30 ہو چکے ہیں۔ کیا کہنا، ٹائم بتانا مقصود ہے آپ کا؟ کیا مقصود ہے؟ مباحثے کا ٹائم، اصول کا ٹائم قبلہ ہو چکا ہے، بات آپ کر رہے ہیں کہ 6:30 ہو چکے ہیں، لیکن اس کا لازمہ کیا ہے؟ قبلہ متوجہ کرا رہے ہیں آپ کہ اصول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کہنے والا کہے دکت الساعہ عاشرہ، 10 بج چکے ہیں، مثلا ہے ستکون الساعہ عاشرہ موعدا لہ مع المخاطب، یہ اس وقت کہے کہ مخاطب کے لیے اس کا کسی چیز پہ موعد پہلے تھا، یہ 10 بجے کہیں جانا تھا، کہیں جانا تھا، یا مباحثہ کرنا تھا، یا کھانا کھانا تھا، یا کچھ کرنا تھا، 10 بجے موعد تھا مخاطب کے ساتھ، تو اس نے یہ کہا، کس لیے یہ کہا کہ 10 بج چکے ہیں؟ لِيُنَبِّهَهُ عَلَى حُلُولِ الْمَوْعِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، تاکہ اس کو متوجہ کرا سکے کہ بابا جو وعدہ کیا گیا تھا نا تیرا اور میرا، جس پر ہم دونوں کا اتفاق ہوا تھا، جس بات پر، اس کا وقت آ چکا ہے۔ 10 بجے آپ دونوں نے وعدہ کیا کہ حرم جانا ہے، تو یہ نہیں کہیں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ حرم جانے کا ٹائم ہو گیا، آؤ چلیں، چونکہ پہلے اتفاق ہو چکا تھا کہ کل 10 بجے حرم جائیں گے زیارت کے لیے، شیخ صاحب نے آ کر آپ کو فقط اتنا کہا کہ 10 بج چکے ہیں، خود آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ ہمیں حرم، اور یہ متوجہ اسی کی طرف کرانا چاہتے ہیں۔ او کالا طالعت الشمس، کہیں کہ سورج کو طلوع کر چکا ہے، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں تھا، کبھی اٹھتا ہے تو پھر سورج طلوع ہونے کے بعد، صبح کی نماز ختم، ٹھیک ہے نا، آج اٹھ کے بیٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے، جلدی جلدی اٹھا، سامنے والے نے کہا کہ بلا سورج طلوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب نماز کا ٹائم فوات وقت ادا صلاۃ الغدات، ٹھیک ہے نا جی، او یعنی صبح کی نماز کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ ختم۔ او کالا انی عطشان، تیسری مثال یہ ہے، کوئی کہے میں پیاسا ہوں، ساتھ سارے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ یار مجھے پانی دے دو، کسی کو کہے مجھے پانی، یہ نہیں کہتا، یہ اشارہ دیتا ہے کہ انی عطشان، مجھے بہت پیاس لگی ہے، یعنی کوئی تو اٹھے گا اور پانی دے گا، متوجہ کرانا ہے پانی کے لیے، دلالت علی طلب الماء، اس لیے کہا انی عطشان، تاکہ دلالت ہو کس چیز کا، کہ میں پانی طلب کر رہا ہوں۔ اچھا، ومن ھذا الباب، یہ واضح ہوئی یا مثالیں نہیں ہوئی؟ ومن ھذا الباب، اسی باب سے ہے، یعنی دلالت تنبیہ کے باب سے، ذکر الخبر لبیان لازم الفائدہ،
کہ کسی خبر کا ذکر کرنا کسی فائدہ کے کی طرف، کسی فائدہ پہنچانے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر مثل ما لو اخبر المخاطب یا اخبر المخاطب بقول انک صائمون، ٹھیک ہے نا. بس اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ انک صائمون، تو روزے دار ہے، تاکہ اسے فائدہ پہنچے مخاطب کو اس بات کا کہ تو جان لے کہ مجھے علم ہے کہ تو روزے دار ہے. بتانا صرف یہی چاہتا ہے، باقی یہ نہیں کہ میں نے افطاری کرانی ہے، صرف یہی بتانا چاہتا ہے کہ مجھے تیرے روزے کا علم ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لازمے کی طرف کیا اشارہ کر رہا ہے، انک صائمون، تو روزے دار ہے. کیوں یہ کہہ رہا ہے تو روزے دار ہے؟ لبیان انہ عالم بصومہ، تاکہ اس لیے تاکہ تیرے لیے واضح ہو جائے کہ میں جانتا ہوں کہ تو روزے دار ہے. اسے بھی دلالت تنبیہ میں شمار کیا جاتا ہے. کہنا کچھ اور ہے اور مراد کچھ اور ہے. بس ان ڈائریکٹ نہیں وہ بات کہنا چاہتا جو دل میں رکھی ہوئی ہے، انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا میں جانتا ہوں تو روزے دار ہے، بس کہا انک صائم، تاکہ پتہ چل جائے کہ مجھے علم ہے تیرے روزے کا. ومن ھذا الباب ایضا، اسی دلالت تنبیہ کے باب سے ہے. اسی طرح یہ بند کریں یا ایک چلائیں. الکنایات، وہ کنایات اذا کان المراد الحقیقی مقصودا بالافادۃ من اللفظ، جب متکلم کی مراد حقیقی مقصود ہو لفظ سے. کنایے کے طور پر لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. مراد کوئی اور ہوتی ہے، کنایا استعمال کیا جاتا ہے. حقیقی لفظ کی بجائے کوئی اور لفظ بولتا ہے کنایے کے طور پر، تاکہ سمجھ جائے خود بخود. اچھا. ثم کنیا بہی عن شیء آخر، پھر لفظ کے ذریعے کنایا کرتا ہے کسی اور شے کا. مثال کے طور پر، مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے، راتب آ گیا، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، آج تو پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج تو ماشاء اللہ سخی ہیں آپ کیا بات ہے، کنجوس تو ہیں ہی نہیں. یعنی اشارہ کر رہا ہوں کس بات کی طرف، آج دودھ لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، آج پیزا کھلائیں گے. یعنی جو پہلے ہمارے درمیان موعد موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یعنی کنایا کرنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں کس چیز کی طرف، تاکہ آپ دودھ لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی. یہ لفظ کوئی اور استعمال کرنا ہے اور اسے مراد کوئی اور لینے، کنایے کے طور پر کہنا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. نمبر 2، موارد دلالت تنبیہ میں سے دوسرا مورد، ایک کلام کرتا ہے، اس کلام میں کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے کہ جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس حکم کی وہ علت بیان کر رہا ہے یا شرط یا کوئی اور چیز، مانع یا جزء وغیرہ وغیرہ. ما اذا اقترن الکلام بشیء، کلام کو ملاتا ہے کسی ایسی شے کے ساتھ، یفید کونہ علتا للحکم، کہ وہ شے اس چیز کا فائدہ دے رہی ہے کہ وہ حکم کے لیے کیا ہے، علت ہے. مثال کے طور پر، کوئی آپ سے پوچھے کہ بلا مجھے شک ہو گیا نماز میں، 2 رکعتی نماز میں شک ہو گیا، 2 رکعتی نماز میں شک، اس کا لازمہ کیا بنتا ہے، 2 رکعتی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز باطل ہے، اس نے کہا اعید الصلاۃ، نماز کا کیا کار، اعادہ کار، ٹھیک ہے نا. جب نماز کا اعادہ کس وجہ سے، اس کی علت کیا ہے، شک کیا ہے، نماز کو باطل کرتا ہے. کہ شک علت بنا ہے کس چیز کے لیے، بطلان نماز کے لیے. یہ کہنا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے، الفاظ اور استعمال کر رہے ہیں. یعنی کھاتا اس میں دلالت تنبیہ میں انڈائریکٹلی رہنا ہے.
جو بات کہنی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، وہ موڑ سے کہہ رہا ہے، موڑ کے تھوڑا کہہ رہا ہے، انڈائریکٹلی اس بات کو سمجھا رہا ہے۔ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ تیری نماز باطل ہے، اس نے کہا میں جو 2 رکعتی نماز میں شک ہوا ہے، یہ کہہ سکتا تھا کہ نماز تیری باطل ہے، اس نے کہا عید الصلاۃ، نماز کو کیا کر، اعادہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ شک کی وجہ سے تیری نماز کیا ہو گئی ہے۔ حکم کے لیے علت ہو یا حکم کے لیے شرط ہو یا معنی ہو یا کیا ہو، جز ہو، او عدم حاضر امور، یا ان امور کے علاوہ کوئی اور امر ہو، کوئی اور وجہ ہو، فیکون ذکر الحکم تنبیہا علی کون ذالک شیء علتاً، یہ متکلم فقط حکم کو ذکر کرتا ہے اس وجہ سے تاکہ متوجہ کرائے کہ یہ شے حکم کے لیے کیا ہے، علت ہے، او شرط ہے، او معنی ہے، او کیا ہے، جز ہے، او عدم کون ذالک، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ مثال قول مفتی کا قول اعد الصلاۃ، کہ نماز کا کیا کر، اعادہ کر، کس کو یہ کہتا ہے، اس بندے کو لمن سألہ عن الشک فی اعداد الثنائیہ، جو 2 رکعتی نماز کے شک کے بارے میں اس سے سوال کرتا ہے، فإنہ یستفاد منہ، اچھا اس نے کہا 2 رکعتی نماز میں مجھے شک ہو گیا، اس نے کہا اعد الصلاۃ، فرماتے ہیں فإنہ یستفاد منہ، اس سے استفادہ ہو رہا ہے اعد الصلاۃ سے، کہ نماز کا اعادہ کر کے، ان شک المذکور علتان لبطلان صلاۃ، بھی تیرا شک جو تھا 2 رکعتی نماز میں یہ نماز کے باطل ہونے کی علت تھا، وللحکم بوجوب الاعادہ تھے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے، اور شک کیا تھا، علت تھا اس بات کے لیے کہ تجھے نماز کے اعادہ کا حکم دیا جائے۔ مثال آخر، دوسری مثال، قول ہو کفر، مفتی کہتا ہے کہ کفر، کفارہ دے، کس کو، لمن قال لہو، جو مفتی سے یہ سوال پوچھے، واقعت اہلی فی نہار شہر رمضان، کہ میں ماہ رمضان کے دن میں روزہ دار تھا اور میں بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، سمجھ تو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، روزے کی حالت میں مجھ سے صبر نہ ہوا، اور تھا بھی دن، تھا بھی ماہ رمضان، تو اسے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، کفر، وہ کہتا ہے میں دن میں واقع ہوا بیوی پر، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، کفر، کفارہ دے، تو یہ کفر کہنا مفتی کا، فإنہ یفید ان الوقاء فی الصوم الواجب موجب للکفارۃ، یہ کفر کہنا اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ تیرا بیوی پر واقع ہونا روزے کی حالت میں یہ کفارہ کا موجب بنتا ہے۔ کفر کہنا یہ وقاع کرنا، ہم، اس کا وقاع کرنا، اس کا کفر کہنا اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ تیرا واقع ہونا کیا ہے، موجب للکفارہ ہے۔ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا مسئلہ، عبارت تھوڑی سی صحیح ہوگی، الگ ہے عبارت، کوئی اور ہے، ان الوقاء فی الصوم الواجب موجب، وقاع جو ہے وہ کفارے کا موجب ہاں، ہے، یعنی اس کا کفر کہنا، فإن الکفر، مفتی کا کفر کہنا اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ اس کا وقاع، اس کا واقع ہونا، فائدہ کون دے رہا ہے، سمجھ کہاں سے آ رہی ہے، کفارہ سے، مفتی کے کفر سے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس بندے کا وقاع موجب للکفارہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ومثال ثالث، تیسری مثال، قول باطل البیع، مفتی کا قول بائے باطل ہے، مولوی صاحب کا قول کہ بائے باطل ہے، اس بندے کو کہنا بائے باطل ہے، لمن قال لہو بعت السمک فی النہر، جس نے کہا قبلہ میں نے اپنی ساری نہر کی مچھلیوں کو بیچ دیا ہے، دریا کی مچھلیوں کو میں نے بیچ دیا ہے، مولوی صاحب نے اسے کیا کہا، تیری بائے کیا ہے، باطل ہے، مولوی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں باطل البیع سے، فیفہم منہ، مولوی صاحب کے اس قول باطل البیع سے سمجھا گیا ہے کہ اشتراط القدرت علی التسلیم فی البیع، بیع میں کسی چیز کو تسلیم کرانے پر قدرت شرط ہے،
کسی چیز پر آپ قادر ہوں گے تب اسے بیچ سکتے ہیں. قادر کس چیز پر؟ تسلیم کرانے، یعنی اس کے ہاتھ میں دینے پر، اقباض کرنے میں. اقباض سمجھتے ہیں؟ ہاں، قبض کروانے میں قادر ہیں تو اس کی بات صحیح ہے. یہاں جو بندہ کہہ دیتا ہے میں نے دریا کی ساری مچھلیاں بیچ دی، دریا کی ساری مچھلیوں پر یہ قادر ہے کہ یہ آپ کو قبض کروائے؟ نہیں ہے، لہذا باطل البیع. تو پتہ چلا باطل البیع یہ بات سمجھا رہا ہے کہ قدرت علی تسلیم، قدرت علی الاقباض کیا ہے؟ شرط للبیع ہے. واضح؟ اچھا، وہ مثال الرابع، چوتھی مثال، لا تعید. یہ جو ہے نا، مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ لا تعید، اعادہ نہ کر. مولوی صاحب کہتا ہے اعادہ نہ کر. کس کو کہتا ہے؟ لمن سأل عن الصلاۃ فی الحمام، اس بندے کو جس نے مولوی صاحب سے سوال کیا ہے کہ میں نے نماز حمام میں پڑھ لی ہے. میں نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھا اس نے، مولوی صاحب میں نے نماز حمام میں پڑھی ہے. حمام سمجھتے ہیں نا؟ حمام میں میں نہا رہا تھا، پھر ٹھنڈا پانی تھا، ٹھنڈی جگہ تھی، میں نے وہاں پر نماز پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، مولوی صاحب نے کہا لا تعید، نماز کا اعادہ نہیں ہے. فیفہم منہ، مولوی صاحب نے کہا میں تو وہاں پڑھتا ہی رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ فیفہم منہ، اس مولوی صاحب کے لا تعید سے سمجھا گیا کہ عدم مانعیت الکون فی الحمام للصلاۃ، کہ اس کا حمام میں نماز پڑھنا صیحت سے مانے نہیں ہے. وہ مانعان کی، ٹھیک ہے نا، شرطن جزءن مانعن تھی، علتن مانے نہیں ہے. واضح؟ یہ کچھ رہتی ہے. اچھا، نمبر 3، کن میں سے؟ ان امور میں سے جو امور، ان موارد میں سے جو موارد انہوں نے دلالت تنبیہ کے لیے ذکر کیے ہیں. تیسرا مورد، ما اذا اقترن الکلام بشیء، جب کلام کو ملاتا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ، یفید و تعیین بعض المتعلقات الفعل، جو فعل کے بعض متعلقات کی تعیین کا فائدہ دیں. کلام کو ایسی چیز کے ساتھ اقتران کرتا ہے، ملاتا ہے کہ فعل کے متعلقات کی تعیین کا فائدہ دیتے ہیں. مثال میں واضح مزید ہوگا. کیسے؟ کما اذا قال القائل، قائل کہنے والا کہتا ہے وصلت الی النہر وشربت، میں دریا پہ گیا اور میں نے پیا. ٹھیک ہے نا؟ فیفہم من ہذہ المقارنۃ، یہ جو ملایا ہے نا متکلم نے، نہر کو اور پینے کو، نہر کو اور پینے کو ملایا ہے نا، میں نہر پہ گیا اور پیا. یہ اس کا ملانا ان المشروبہ هو الماء وانہ من النہر، یہ اس کا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس نے پیا جو ہے وہ پانی پیا ہے، اور جو جہاں سے پیا ہے وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے بلکہ وہ وہی دریا ہے. اس نے کہا ہے نا وصلت الی النہر وشربت، میں نہر پر پہنچا اور میں نے پیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا پیا اس نے؟ گنے کا جوس پیا. زہر یہی بتا رہا ہے کہ پانی پیا، اور پیا بھی نہر سے ہے. ایک طرح کلام دلالت کر رہا ہے. وَأَنَّهُ مِنَ النَّارِ مِثْلُ مَا إِذَا قَالَ قُمْتُ وَخَطِبْتُ، میں کھڑا ہوا اور میں نے خطبہ دیا. کیا مطلب ہے؟ اس نے لیٹ کے خطبہ دیا. قیام اور خطاب کو ملانا اس بات کی طرف دلالت ہے کہ میں نے جو خطبہ دیا ہے وہ کھڑے ہو کر دیا ہے. اے خطب تو قائما، میں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. یہ دلالت کر رہا ہے نا ملانا، یعنی خطاب اور قیام میرا کیا تھا؟ ملا ہوا تھا. تعیین ہو گئی نا اب خطاب کی. خطاب کس چیز میں تھا؟ قیام کی حالت میں تھا. اسی طرح میرا پینا کہاں سے تھا؟ تعیین ہو گئی، میں نے جو پیا وہ نہر سے پیا تھا. اچھا، کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین.